یہ آڈیو مصنوعی ذہانت یعنی اے آئی کے ذریعے تیار کی گئی ہے۔ اس میں تلفظ یا الفاظ کے انتخاب میں کچھ معمولی غلطیاں ہو سکتی ہیں۔ ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ ان خامیوں کو درگزر کریں اور کہانی کے جذبات پر توجہ دیں۔ رخصت ہوتی محبت سے ایک رخصتی۔ مدثر حسین۔ وکیل کا دفتر ایک پرانی سورج سے جلسے ہوئے عمارت کی دوسری منزل پر تھا۔ کھڑکیوں کے کنارے سے پینٹ چھل کر نرم خول کی طرح اتر رہا تھا اور میز کے اوپر پنکھا آہستہ آہستہ گھوم رہا تھا، اتنی دھیمی رفتار میں کہ جیسے خود کو گھمانے سے بھی تھک گیا ہو۔ فضا میں خشک کاغذ، پرانی سیاہی اور اس گرد کی بو بسی ہوئی تھی جو کبھی پوری طرح بیٹھتی ہی نہیں۔ صوفیہ حارم کے برابر بیٹھی تھی، اس کا دوپٹہ تہہ ہو کر گود میں رکھا تھا۔ وکیل ایک موٹے کاغذوں کے پلندے کو ترتیب دے رہا تھا جب یہ حارم کرسی پر نیم دراز ہو کر اپنے فون کی اسکرین پر انگلی چلا رہا تھا۔ آپ کی بیوی کے دستخط یہاں درکار ہے، وکیل نے ایک صفحہ آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔ صوفیہ نے اسے غور سے دیکھا، اس کا نام پہلے سے ہی ٹائپ کیا گیا تھا۔ کاغذات کی تاریخ وہ تو اس دن سے ایک ہفتہ پہلے کی تھی جب حارم واپس آیا تھا۔ اس نے پہلو میں بیٹھے شوہر کی طرف دیکھا مگر وہ اب بھی فون میں گم تھا، کاغذات پر ایک نظر تک نہ ڈالی۔ صوفیہ نے دستخط کیے، یقین کی وجہ سے نہیں بلکہ اس لیے کہ اس کے اندر لڑنے والی چیز کب کی خاموش ہو چکی تھی۔ گھر واپس آ کر سورج چھتوں کے پیچھے ڈھلنے لگا تھا۔ صوفیہ باورچی خانے میں کھڑی تھی، سر ہلکا سا جھکا ہوا اور نگاہیں کیتلی کی بھاپ میں گم۔ پچھلے کچھ گھنٹوں سے سر میں ایک مدھم سا درد پھیل رہا تھا جو شاید وکیل کے دفتر سے آیا تھا اور اب اس کے پورے ذہن کو دھندلا سا کر رہا تھا۔ اس نے انگلیوں سے کمپٹی دبائی، سانس ہموار کرنے کی کوشش کی، تبھی گیٹ پر دستک ہوئی، نرم سی، جیسے کوئی جانتا ہو کہ خاموشی کو زیادہ زور سے چوٹ نہیں دینی چاہیے۔ وہ باہر نکلی۔ نہال وہاں کھڑا تھا، ایک چھوٹی سی بوتل ہاتھ میں، کپڑے میں لپٹی ہوئی۔ میں نے دیکھا تھا آپ ٹھیک نہیں لگ رہی تھی، اس نے کہا۔ جب آپ واپس آئیں تو آپ نے سر تھما ہوا تھا، بس اس لیے۔ صوفیہ نے پلکیں جھپکی، وہ حیران تھی۔ اگر چھپایا؟ نہال نے بوتل آگے بڑھائی۔ یہ بس ایک پرانا بام ہے، وہ شذائفہ کی امی کے پاس ہوا کرتا تھا، سوچا شاید فائدہ دے۔ صوفیہ نے فوراً نہیں لیا، بس اسے دیکھا، اور پہلی بار جب سے حارم واپس آیا تھا آنسو آنکھوں میں آنے لگے، مگر اس نے نگل لیے۔ شکریہ، اس نے دھیمی آواز میں کہا، میں یہ بس یہاں رکھ دیتا ہوں۔ نہال نے آہستہ سے کہا اور بوتل گیٹ کی منڈیر پر رکھ دی۔ وہ پلٹنے ہی والا تھا جب صوفیہ بولی، اتنی دھیمی آواز میں کہ جیسے خود بھی سننے سے ڈر رہی ہو، تمہیں نوٹ کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ نہال کا جواب تھا، کوشش نہیں کرتا، بس اب بھی ہو جاتا ہے۔ چند لمحوں کے لیے ان کی نظریں ملے، بس ایک سانس جتنی دیر، پھر وہ چلا گیا۔ رات کے کھانے کے بعد حارم لونج میں بیٹھا کسی سے فون پر بات کر رہا تھا۔ صوفیہ آہستگی سے برتن دھو رہی تھی، ایسے جیسے آوازیں بھی کم کرنا چاہتی ہوں۔ جب وہ تولیہ لینے دروازے سے گزری تو اس نے کچھ سنا۔ حارم باتھ روم میں تھا مگر فون صوفے پر چہرہ نیچے کیے پڑا تھا، اب بھی آن تھا۔ اسکرین روشن تھی اور آواز آ رہی تھی، ایک عورت کی آواز۔ تو دستخط مل گئے آخر کار، اب ہم تمہاری طرف سے چیزیں منتقل کرنا شروع کر سکتے ہیں۔
لیکن تم نے وعدہ کیا تھا کہ تم اس ہفتے واپس آؤ گے. تم نے کہا تھا وہ سوال نہیں کرے گی. صوفیہ ساکت ہو گئی. نہ قدم ہلے، نہ پلکے، سانس بھی نہیں. بس اس روشن اسکرین کو دیکھتی رہی جب تک آواز رکی اور کال بند نہ ہو گئی. وہ واپس مڑی. کچھ نہ کہا، نہ کوئی پلیٹ کری، نہ آنسو بہے، نہ لڑائی ہوئی، مگر اس کے اندر کچھ خاموشی سے ٹوٹ گیا. شور سے نہیں، نہ کانچ کی طرح، بلکہ ایسے جیسے کوئی دروازہ بند ہوا اور وہ کبھی دوبارہ نہ کھلا. Ours was broken, I was robbed. I will not face you now, I took the old Mudassir, Mudassir, why? Mudassir, Mudassir, why are you yearning for me? But my heart will no longer ache for you. I heard